اس دوران وزیر داخلہ نے حال ہی میں کریم نگر میں کی گئی اپنی ایک تقریر کا حوالہ دیا۔ وزیر داخلہ نے اپنی تقریر میں مہاتما گاندھی اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کا تقابل کیا تھا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت کے عدل و انصاف کے متعلق گاندھی جی کے نظریے کو بھی پیش کیا تھا۔ چند گوشوں میں یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ محمد محمود علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت کا ریاست تلنگانہ کے نظم و نسق سے تقابل کیا ہے۔ یہ بات کسی بھی مسلمان کے وہم و گمان میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ میڈیا کا ایک گوشہ بیارس حکومت پر دوسروں کو فوقیت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس معاملے کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ محمد محمود علی نے کہا کہ وہ خلفائے راشدین کا ہر درجہ احترام کرتے ہیں اور وہ اولیاء اللہ کے بھی شیدائی اور معتقد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان کوئی بھی مسلمان خلفائے راشدین کا دور کا کسی سے بھی ہرگز تقابل نہیں کر سکتا۔ میری تقریر کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی جو ان سے منسوب کی گئی ہیں، جس سے انہیں شدید دلی تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود اگر ان کے تقریر کی گمراہ کن پروپیگنڈے کے طور پر پیش کرنے سے کسی کے بھی جذبات و احساسات مجروح ہوئے ہیں تو وہ تہہ دل سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اب جو گزشتہ 2 دن سے محمود علی صاحب کے بیان کو لے کر بڑا تنازع کھڑا کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو ہمارا تلنگانہ کا دوسرا مہاتما 1954 میں KCR صاحب پیدا ہوئے۔ تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام، امید ہے کہ آپ سبھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جس طریقے سے اردو میڈیا فیڈریشن کی جانب سے جو خاص ملاقات کا پروگرام محمود علی صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن اب جو گزشتہ 2 دن سے محمود علی صاحب کے بیان کو لے کر بڑا تنازع کھڑا کر دیا گیا، اور بڑی تنازع کا مسئلہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں 4 اربعین جو ہے اس میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے کو لے کر ایک ان کی بات کو کیا کٹ کر کے پیش کیا گیا، توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، یا پھر حقیقت میں وزارت داخلہ ہمارے محمد محمود علی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی زبان سے کیا واقع میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ نکلے؟ ان تمام حالات کو جاننے کے لیے آج پھر وزیر داخلہ کے ساتھ ہم یہاں پر پہنچے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی کٹھن مسئلہ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جب بھی مخالفت میں آواز اٹھتی ہے تو سب جانتے ہیں کہ شہر کے حالات کیا ہو جاتے ہیں، لیکن اس تنازع کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وزارت داخلہ کا وضاحت بیان ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پھر سے خیر مقدم کروں گا کہ جس طریقے سے محمود علی صاحب آپ کے اوپر بڑا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو آپ نے KCR کے تابع کی ہے، یہ بڑی بات نعوذ باللہ، تو اس کے اوپر کیا کہیں گے وضاحتی بیان میں آپ؟ عبداللہ بھائی، یہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں؟ کوئی بھی بات بتانا چاہتا ہوں جی، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ہزاروں کی گردنیں بھی شہید کر دی جائے تو معمولی بات ہے۔ جی، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ برابر۔ ہم جو ہے مہاتما گاندھی سے کمپیئر کیا گیا، کیونکہ ہم ہمیشہ KCR صاحب کو دوسرا گاندھی کرتے ہیں۔ جی، ہم نے خود کہا کہ ہمارے تلنگانہ کے دوسرے گاندھی جی، KCR صاحب جنم کے بارے میں کہیں، آپ دیکھ لیجیے، آپ تفصیل سے ہمارے بیان کو دیجیے۔ ایک چینل والے نے اسے جو ہمارے اپوزٹ میں کام کر رہا ہے اسے توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، جی، اور میں کل خود بہت بڑے بڑے علماؤں کے ساتھ بیٹھا تھا، مفتیوں کے ساتھ بیٹھا تھا کھمم میں، جی، پورا اس پہ ڈسکس بھی کیا اور کہا کہ وہ توڑ موڑ کے پیش کرنے کے بعد بھی کسی کو تکلیف ہے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہا ہوں۔ اور میں تو بہت احترام کرنے والا آدمی ہوں، اور علماء بہت علماؤں کو اور مشائخین حضرات کو، اور خاص طور ہمارے خلفائے راشدین تو بہت بڑے ہیں، وہ کدھر سے کدھر ملا سکتے ہیں آپ؟ میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں، وہ بہت، ہم تو خواب میں کیا سوچ بھی نہیں سکتے ایسی بات۔ آپ کی بات کو لے کر مطلب تمام مسلمانوں میں برہمی کی لہر پھیلی ہوئی ہے کہ حقیقت میں آپ کی جو ویڈیو کو توڑ مڑو کے پیش کیا گیا اس کے تو ہم وضاحت کریں گے، لیکن آپ ان تمام لوگوں کو جو برہمی کی حالت میں ہیں، آپ کے خلاف بہت سارے نازیبہ الفاظوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سوچئے، جی، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی بہت حلال روزی کھاتے ہیں، بہت پکے مسلمان ہیں، بہت ایمان پہ چلنے والے مسلمان ہیں۔ ہم کسی طرح کسی کونے میں بھی اس بات نہیں سوچ سکتے، جی، ہماری گردن بھی کٹ جائے گی تو ہم نہیں سوچ سکتے خلفائے راشدین کا جو مقام ہوتا ہے۔ جی، میں نے کہا کہ مہاتما گاندھی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کیسا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں، جی، ہم نے سنا ہے، چونکہ مہاتما گاندھی اسلامی لیڈر سے بہت اچھا واقف تھے، جی، انہوں نے کہا میں بہت سے لوگوں کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں پڑھا ہوں، اور سب سے اچھا رول رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانے کا رول رہا ہے، اسی طرح کا رول جو ہے ہم دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح امن، اس طرح ترقی چاہتا ہوں۔ اور نعوذ باللہ میں کس طرح بھی بول ہی نہیں سکتا، اور اسے توڑ موڑ کے پیش کیا گیا۔ اگر کسی کو میری وجہ سے
इस बयानबाजी की वजह से कोई तकलीफ है तो मैं कल भी कहा हूं कि माफी चाहता हूं, आज भी कहता हूं कि माफी चाहता हूं। चलिए लोग जो है बहुत जल्दबाजी में कुछ लोग जो है गलत तरीके से इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी और मैं जो बयान दिया था आप तफसील से देख, मैं कहा गांधी जी के बाद तेलंगाना का दूसरा महात्मा पैदा हुआ तो केसीआर साहब। जी, तो यानी वजाहती तौर पर यह वाज़ेह है कि महमूद अली साहब का जो बयान था कि महात्मा से किसी ने सवाल किया कि किस तरीके का आप रोल चाहते हैं, तो उन्होंने उमर फारूक के दौर की बात कही और यहाँ पर इनकी बात को किस तरीके से तोड़कर पेश किया गया वो हम आपको बराबर हमारे अपने तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए बताएंगे। लेकिन मैं उन तमाम से भी कहना चाहता हूं कि कुछ मफाद परस्ती, चाहे आपका अपने मुहासिमत किसी भी ताल्लुक से हो, कोई भी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, लेकिन मजहब इस्लाम को लेकर आप जिस तरीके से तनाजा खड़ा कर रहे हैं ये आपके अपने लिए नुकसानदा हो सकता है, ये शहर के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए नुकसानदा हो सकता है। तो मैं आप सभी उन हजरात को भी इंतबाह देता हूं कि बेवजह इंतखाबी मौसम के दौरान इस तरीके से खुलफाए राशिदीन को लेकर हो या इस्लामी मज़ाहिब के ताल्लुक से हो, किसी भी मजहब के ताल्लुक से आप अपने चंद वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के जज्बात को मजरू ना करें। तो इस तरीके से हमारी खास मुलाकातें जारी रहेगी, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बात को लेकर जो तनाजा खड़ा किया दिया गया उस मामले का खुलासा करने के लिए हम वज़ारत दाखिला के पास मौजूद हुए और उन्होंने फिर एक मरतबा अवामुन्नास के दिल को पहुंचने वाली ठेस को लेकर माफी मांगी है और उन्होंने कहा कि अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात हैं, एक साहबी ने गांधी जी से सवाल किया, हिंदुस्तान की आजादी के लिए तो आप लड़े, शायद कुछ दिन में हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, आप किस तरह की हुकूमत चाहते हैं? तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने की हुकूमत थी, वैसी हुकूमत हिंदुस्तान में चाहते हैं। क्योंकि तारीख बताती है दुनिया में कभी इंसाफ हुआ है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इंसाफ हुआ है। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तेलंगाना का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तेलंगाना का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने तेलंगाना वापिस खींच के लाकर तेलंगाना में अमन कायम किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।